السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں دل نواز رضا نوری آج کے ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے ہے جو ہر ہمیشہ پریشانی کے عالم میں رہتے ہیں، کبھی ٹینشن میں، کبھی مصیبت میں، کبھی بیماریوں میں۔ ایک بیماری جسم سے جاتی نہیں، دوسری بیماری حاضر ہو جاتی ہے۔ بہت سارے روپے پیسے خرچ کر چکے ہیں، اپنی قیمتی وقت کو برباد کیے ہیں، تو آپ صرف مجھے 5 منٹ دیجیے اور کچھ نہیں، محبت سے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ساری پریشانی حل ہو جائے گی۔ دوستو، پوری ویڈیو دیکھیں، اس لیے کہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ سورہ فاتحہ یہ وہ سورت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نہ یہ سورت تورات میں تھی، نہ انجیل میں تھی، نہ زبور میں تھی۔ اگر یہ سورت تورات میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی امت کوئی یہودی نہ ہوتا، اگر یہ انجیل میں ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت اس طریقے سے گمراہی کا شکار نہ ہوتا، اگر یہ سورت زبور میں ہوتی تو زبور کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں کو خنزیر اور بندر کی طرح نہ بنتے۔ یہ وہ سورت جو اللہ نے صرف آپ کی امت کے لیے رکھا تھا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں، سورہ فاتحہ اور ماہ رمضان اللہ نے امت محمدیہ کو دے کر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا یہ امت کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی۔ حدیث کریمہ سے یہ ملتا ہے، پورے قرآن میں جو کچھ ٹاپکس آئے ہیں وہ سب کے سب سورہ بقرہ میں جمع کیے گئے ہیں۔ پورے قرآن کا نچوڑ سورہ بقرہ میں ہے اور پورے سورہ بقرہ کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ بھی کہتے ہیں، شافعہ بھی کہتے ہیں، قافیہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تقریباً 19 نام ہے۔ ایک نام تو سورہ فاتحہ کی شفا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کی بھی مرض، یعنی سورہ فاتحہ کسی بھی مرض کو دم کر کے پلایا جائے تو شفا ہے۔ ایک صحابی تھے، راستے پر چل رہے تھے، کسی کو بہت زیادہ تکلیفیں تھی، الجھنیں تھی، تو صحابہ کرام موجود تھے، ان میں سے ایک صحابی نے کچھ دم کیا اور ان پر پھونک دیا۔ ابھی پھونکنے کا کوئی آرڈر بھی نہیں آیا تھا، انہوں نے اپنے سے کر لیا، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بتایا بھی نہیں تھا، اس طریقے سے پھونک دیا اور وہ صحیح بھی ہو گئے۔ لیکن صحابہ کرام کوئی بھی بات، کوئی بھی عمل کرتے تھے تو حضور سے پوچھتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یہ تم نے کیا کیا اس مریض کے ساتھ، تم نے کیا کیا؟ چلو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا۔ حضور نے پوچھا، تم نے کیا پڑھا اور کیا پھونک دیا؟ انہوں نے کہا، میں نے سورہ فاتحہ دم کیا اور پھونک دیا، وہ صحیح بھی ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور دوسرے صحابہ سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام شافیہ بھی ہے، شفا دینے والی؟ میرے اس صحابی نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا، یعنی سورہ فاتحہ بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان جب پریشانی کے عالم میں رہتے ہیں، مصیبت کے عالم میں رہتے ہیں، تو ڈاکٹر تھک جاتے ہیں، انسان بھی علاج کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو اگر وہ انسان اس وظیفہ کو کر لے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ وظیفہ یاد رکھ لے، ہو سکے تو آپ کاپی میں نوٹ کر لیجیے۔ بزرگان دین نے فرمایا، کتنا بھی انسان بیمار ہو، اپنے ہاتھ میں پانی لے کر 72 یعنی 72 مرتبہ سورہ فاتحہ ایک بیٹھک میں دم کر کے اس پانی میں رکھ لے، انشاءاللہ تبارک تعالی بیماری کیسا بھی ہو، کتنا بھی ہو، شفا ضرور ملے گا۔